حصہ۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعوت ہے دوسروں کے لیے، میں نمازی ہو گیا اب میری دعوت بے نمازیوں کے لیے ہے، میں ذاکر ہو گیا اب میری دعوت غافلوں کے لیے، میں عالم ہو گیا اب میری دعوت جاہلوں کے لیے، میں اچھے اخلاق والا ہو گیا اب میری دعوت بد اخلاق والوں کے لیے۔ نہیں میرے دوستو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ دعوت ہمیشہ خود داعی کے لیے ہے۔ جس طرح تاجر کی تجارت خود تاجر کے لیے ہے، اس کا نفع دوسروں کو پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح داعی کی دعوت خود اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا نفع دوسروں کو پہنچے یا نہ پہنچے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہے۔ جتنا اس کلمے کی طرف بلائے گا، جتنا اس کی دعوت دے گا، اس کے بقدر اس کا یقین اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھرے گا۔ اب تک ہمارا خیال یہ تھا کہ میں عمل کر رہا ہوں، اب دوسروں کو دعوت دیں، نہیں بلکہ اگر اس کی دعوت دوسروں کے لیے ہوگی تو پھر میرے دوستو عزیزو بزرگو اپنی اصلاح کی نیت نہ رہے گی، بلکہ دوسروں کی اصلاح کی نیت ہو جائے گی۔ ہم سالانہ 4 مہینوں کے باوجود، چلوں کے باوجود، سیروزاؤں کے باوجود، گشتوں کے باوجود، تعلیم کے باوجود، دعوت دینے کے ہم کیوں کام میں ترقی نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے یقینوں میں ترقی کیوں نہیں؟ بھائی ابھی بات اصل میں یہاں آ کر ٹھہر گئی کہ کام کرنے والے امت کو اعمال پر آتے دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بنگلے والی مسجد میں آئے بہار والوں نے بتایا کہ جی ہمارے یہاں اتنے فیصد لوگ نمازی ہو گئے، بس 10% لوگ رہ گئے ہیں، ان پر محنت باقی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تبلیغ تو ہو گئی ختم، کیونکہ اب تک تمہارے سامنے عمل کی فیصد والے آئے، یقین کی فیصد والے نہیں آئے۔ تم معیار کام کا دیکھ رہے ہو کہ عمل کی فیصد کتنی ہے، عمل کی فیصد کتنی بنی۔ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ایسے یقین کی فیصد والے کتنے بن گئے۔ پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تم نے یقین والی نماز کے داعی کتنے پیدا کیے۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو بزرگو، امت کا اعمال پر آ جانا یہ ہمارا کام کی حد نہیں ہے، یہ امت عمل پر آتی رہے گی اور عمل کو چھوڑتی رہے گی، عمل پر جڑتی رہے گی، عمل سے پھسلتی رہے گی۔ بغیر یقین کے اعمال پر استقامت نہیں ہوتی۔ ہمارے عملوں پر جو استقامت ہوگی وہ یقین کے بقدر ہوگی۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے دعوت کے ذریعے سے یقین کا بنانا سیکھا ہے، پھر یہی دعوت ایمان سے اعمال میں منتقل ہوگی کہ اعمال کی دعوت دو۔ ان اعمال کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر داعی کے سامنے دعوت دیتے ہوئے بے نمازی ہے تو اس دعوت دینے والے کے اندر اس کی اپنی نماز میں حقیقت نہ آئے گی، بلکہ دعوت دینے والا نماز کی حقیقت سامنے رکھ کر دعوت دے گا۔ دیکھو دعوت دینے والا نماز کی حقیقت سامنے رکھ کر دعوت دے رہا، بے نمازی کو سامنے رکھ کر دعوت نہیں دے۔ ابھی ہم دعوت دے رہے ہیں بے نمازیوں کو سامنے رکھ کر، یا ہم دعوت دے رہے ہیں غافلوں کو سامنے رکھ کر، یا ہم دعوت دے رہے ہیں جاہلوں کو سامنے رکھ کر؟ نہیں میرے دوستو بزرگوں، دعوت صحابہ والے ایمان کو سامنے رکھ کر ایمان کی دعوت، صحابہ کی نماز کو سامنے رکھ کر نماز کی دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سامنے رکھ کر علم کی دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سامنے رکھ کر ذکر کی دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو سامنے رکھ کر اکرام کی دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاص کو سامنے رکھ کر اخلاص کی دعوت۔ اصل میں دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کی تبدیلی مقصود ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کو قائل کرنا مقصود ہے۔
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ہدایت میں یہ ہے کہ داعی کا رخ یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کو قائل کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، بلکہ اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے رہے ہیں تو اس کی دعوت میں وہ تاثیر پیدا ہوگی جس پر اللہ رب العزت اس کی دعوت کو ذریعہ بنا دے گا دوسروں کی ہدایت کا۔ اس کی دعوت سے دوسروں کو ہدایت ملے گی، اور اگر ہدایت نہیں ان کی قسمت میں تو پھر یہ دعوت کے انکار سے ہلاک ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔